السلام علیکم۔ آج بچوں کی خوراک کی بات کرتے ہیں۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین ضروری غذا ہے ماں کا دودھ۔ جیسے بچہ پیدا ہو آدھے گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ لگانا چاہیے، اور یہ نہ کہیں کہ دودھ کم ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ پہلے 2-3 دن دودھ کم آتا ہے اس لیے کہ بچے کی ضرورت کم ہوتی ہے، اس بچے کی ضرورت کے مطابق آتا ہے، اور پہلا دودھ خاص ہوتا ہے، اس میں زیادہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، بچے کو قوت مدافعت دلواتے ہیں اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ پہلی ویکسین کا کام کرتا ہے، اور بچہ جیسے چوستا ہے چوسنے سے دودھ آتا ہے، اور ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین ہے۔ 6 مہینے تک مکمل غذا ہے، اس کے ساتھ پانی بھی نہیں دیں، کوئی چیز نہیں دیں۔ اگر آپریشن ہوئی ہے تو ماں لیٹے لیٹے ماں کا دودھ پلا سکتی ہے، کوئی اور اس کی مدد کرے، بچے کو اوپر پیٹ کے اوپر لیٹائے سیدھا تو بچہ لے سکتا ہے۔ بچہ پیتے پیتے سو جاتا ہے، پھر ذرا سی دیر میں اٹھ کے بچہ روتا ہے، تو کوشش کریں کہ بچے کو جگہ جگہ کے دودھ پلاتے رہیں۔ بعد میں جو دودھ آتا ہے، جو پہلا دودھ آتا ہے وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے اور قسم کا ہوتا ہے، جو بعد میں آتا ہے گاڑھا دودھ ہوتا ہے، پچھلا دودھ۔ تو پچھلا دودھ بچہ پی کے سوئے گا تو زیادہ دیر تک سوئے گا۔ بچے کی خود ہی عادت بنتی ہے، شروع میں ذرا سا پی کے ذرا سی دیر میں اٹھ جاتا ہے، جیسے بڑا ہوتا ہے زیادہ دودھ پی کے زیادہ دیر تک سوتا ہے۔ تو ماں کا دودھ نہ خریدنا پڑتا ہے، نہ بنانا پڑتا ہے، نہ گرم کرنا پڑتا ہے، دن رات موجود ہے۔ رات کو بھی بچہ روئے تو ماں بستر ہی میں لیٹے لیٹے بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ اور اوپر کا دودھ خاص طریقے سے پلایا جاتا ہے، بوتل اوپر رکھیں، بوتل ابالنی پڑتی ہے۔ بوتل اگر ہر دفعہ نہ ابالیں تو بچے کو دست لگ جاتا ہے۔ ماں کا دودھ نہ بنانا پڑتا ہے نہ ابالنا پڑتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ دستوں کی بیماری سے، نمونیا سے بچاتا ہے۔ بوتل سے زیادہ چانس ہے بچوں کو دست لگے، تو بوتل نہیں دینی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کا دودھ پورا نہیں ہے، 1-2 دفعہ بوتل کا دودھ بھی دیں، تو اگر بوتل ساتھ میں دیں گے تو اس میں نپل کنفیوژن ہوتا ہے کہ بچے کو کبھی ماں کا دودھ ملتا ہے کبھی دوسرا ملتا ہے، تو ٹرپل نپل سنڈروم ہوتا ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے یہ تیسرا نپل کون سا ہے، اس کو نپل کنفیوژن ہوتا ہے۔ جو بوتل کا دودھ اور طریقے سے چوسا جاتا ہے، ماں کا اور طریقے سے چوسا جاتا ہے۔ اگر ماں کا دودھ اوپر سے سرسری بچہ چوسے گا بوتل کے دودھ کی طرح تو دودھ آنا کم ہو جائے گا اور اس میں زخم پڑ جائیں گے۔ بچے کو بوتل کی عادت پڑے گی تو ماں کا دودھ دیں گے تو بچہ روئے گا، نہیں لے گا، اور اس میں زیادہ چانس ہے کہ بچہ بیمار ہو۔ اور اگر آپ دوسرا دودھ دیتے، پاؤڈر کا دودھ دیتے، وہ بھی جانور کا دودھ ہوتا ہے، اسے ملک پروٹین، کاؤز ملک پروٹین الرجی ہو سکتی ہے۔ ماں کے دودھ الرجی سے بھی بچاتا ہے۔ ماں کے لیے بھی اچھا ہے کہ ماں کا جو وزن بڑھتا ہے پریگننسی کے دوران وہ کم ہوتا ہے دودھ پلانے سے، اور ماں کو کسی حد تک یہ قدرتی منصوبہ بندی کا بھی کام کرتا ہے، ماں کو سینے کے کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ تو 6 مہینے تک آپ کوشش کریں کہ صرف ماں کا دودھ دیں، پانی بھی نہیں دیں، چاہے گرمی بھی ہے ماں پانی زیادہ پی لے تو جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے پورا ہے، تقریباً 90% اس میں 90% پانی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں ماں نے ٹھنڈا کھا لیا، گرم کھا لیا، ٹھنڈے میں ہاتھ ڈالے بچہ بیمار ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماں کے دودھ کی کمپوزیشن سیم رہتی ہے، ماں کچھ بھی کھاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ٹوینس ہیں تو کیا کریں؟ 2 بچوں کا یہ ہے کہ دگنا چوسیں گے تو دودھ ان کے لیے بھی پورا ہوتا ہے، ایک کو ایک طرف سے دیں، دوسرے کو دوسری طرف سے، ان کا سر پکڑ کے پاؤں پیچھے کر کے دونوں کو اکٹھے پلائیں۔ اگلی دفعہ ایک کو دوسری طرف سے دوسرے کو دوسری طرف سے بدل کے دیں۔ 2 بچوں کے لیے بھی ماں کا دودھ پورا ہوتا ہے۔ جو ٹرپلیٹس ہوتے، 3 بچے ہوتے، میں نے دیکھا ہے کہ ٹرپلیٹس کی مائیں بھی تینوں کو مکمل اپنا دودھ پلا سکتی ہیں۔ اور اگر ماں کو کوئی بیماری ہے تو چاہے ماں کو ہیپیٹائٹس بی سی ہے وہ دودھ سے نہیں لگتا ہے، چاہے ٹی بی ہے وہ بھی دودھ سے نہیں لگتا ہے۔ اگر ماں کو کوئی بیماری ہے، ٹی بی ہے، تو وہ ماسک پہن کے دودھ پلائے۔ اگر ماں کو کورونا بھی ہے تو وہ بھی دودھ سے نہیں لگتا ہے، وہ بھی ماسک پہن کے ہاتھ دھو کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ماں کا دودھ 2 سال تک جاری رکھنا چاہیے، 6 مہینے کے بعد ساتھ میں اوپر کی غذا شروع کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔